وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں مہلت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کافر ہے. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑوں گا ان کو. فَكَيْفَ كَانَ عقاب، کیسے رہا عقاب عذاب. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، آیا وہ خدا جو قائم دائم ہے ہر انسان پر جو وہ کرے، اس خدا کی طرح کوئی اور ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے مقرر کیا اللہ کے شریک. قُلْ سَمُّوهُمْ، فرما ان کا نام لو. داتا گنج بخش و بابا، وہ تو ولی کامل ہے. خاص توحید کے لیے حجویر سے سلطان محمود کے درخواست پر آئے. کبھی کہیں گے معین الدین اجمیری، زمین و آسماں تیری. وہ ظالموں، وہ تو چشت روانہ ہوئے ہندوستان میں توحید کا سبق عام کرنے کے لیے، اور اللہ نے 100% کامیابی عطا فرمائی. حضرت عمر بر آنکھیں بند رکھتے تھے، ہر وقت آنکھیں بند ہوتی تھی. پوچھا گیا دیکھتے کیوں نہیں؟ فرمایا کفر و شرک کے جمگٹے سے شرم آتی ہے. ایسے غیرتی لوگ. قل سموہم، آپ فرمائیے اپنے مشکل کشاؤں کا نام لے، تو یہ کہیں گے غوث پاک، غوث اعظم. اوئی بے شرم اور بے حیا، وہ تو اتنے بڑے موحد گیلان سے روانہ ہوئے بغداد چلے گئے، ساری زندگی حدیث کی خدمت کی. ابو بکر عطابکی النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جلد 3 جز 6 صفحہ 142 حضرت کے حالات میں لکھتے ہیں. وعظ فرققا، درس فحققا، افتا فدققا. حضرت واعظ فرماتے تھے تو دنیا روتی تھی، درس دیتے تھے تو تحقیق کی حد کرتے تھے، فتویٰ لکھتے تھے تو دلیل کی بھی دلیل دیتے تھے. اللہ حضرت نے واعظ فرمایا تو دنیا کو رلایا، اور درس فحققا اور افتا فدققا. ابو بکر عطابکی کی کتاب النجوم الظاہرہ، جلد 3 جز 6 صفحہ 142. حضرت تو اس شان کے عالم ہیں، پوچھو نہیں. اور حضرت کی تجلیات شائع ہوئی ہے، صحبت شائع ہوئی. فرماتے اے مشرکو، اے بدعتیو، اے لعنتیو، میری مجلس میں بیٹھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، تمہیں شرم کرنا چاہیے. دعائیں قبول کرنے والا صرف اللہ ہے. تم ابراہیم خلیل اللہ سے شرم نہیں کرتے، حیا نہیں کرتے؟ جس کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل سامنے کھڑا ہوا، مسلم میں ہے، اتحتاج الیہ، میری ضرورت. حضرت ابراہیم نے کہا اما الیک اللہ، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. علمہ بحالی یغنینی امن دونہ عن سوالی. جس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کا علم مجھے اجازت نہیں دیتا کہ اوروں سے مدد مانگوں. دیکھیے حضرت شیخ المشائخ سر الاسرار اور روح الارواح حضرت اقدس الشیخ عبد القادر جیلانی کی تجلیات ربانی اور رحمانی 2 جلدوں میں. یا رب، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے. قل سموہم، آپ فرماؤ نام تو لے ان کا. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، آیا تم بتانا چاہتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کو اللہ جانتے نہیں، زمین میں ہے ہی نہیں معبود تو جانے کہاں سے. ام بظاہر من القول، یا ویسے سطحی باتوں میں پڑ گئے ہو. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت دکھایا کافروں کو ان کی سازش. وصدوا عن السبیل، اور رک گئے راستے سے.
ومن يضلل الله فما له من هاد، جس کو بہکا دے اللہ نہیں ہے اس کو سمجھانے والا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہوگا دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب بہت گراں ہوگا۔ وما لهم من اللہ من واق، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے بچانے والا۔ وقایقی، واق وقایقی، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ کوفہ کی مسجد میں لوگ جمع قاریان قیق یاقو قیق یاقو قیق یاقو گردان کر رہے تھے۔ بادشاہ کو کسی نے چغلی گائی کہ لوگ آئے سازش کر رہے، پکڑو وہی پکڑو قیق یاقو قیق یاقو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو اوزان صحیح کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا صحیح طریقے سے پڑھا کرو۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، پرہیزگاروں کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ متقی اتقا عن الشرک، اتقا عن البدع، اتقا عن دنس الشرک و نجاست البدع، مفسرین لکھتے تب متقی بنے گا۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، تجری من تحت الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں، زمین دوز نہریں۔ اور سورۃ محمد میں ہے کہ 4 نہریں ہیں، پانی کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر۔ ہادی الارواح میں ہے کہ 2 حوریں ملے گی اور 72 تک نوبت پہنچے گی، اور بعض لوگ کہتے ہیں 75 لاکھ حوریں ملے گی۔ اتنے تو جسم پر بال بھی نہیں ہو۔ تبلیغ اینڈ کمپنی، تبلیغ اینڈ کمپنی، کوئی روایت علماء سے پوچھ کے بھی بیان کرو گے یا تم اپنے محدث بخاری بنے ہوئے ہو؟ شیخ الحدیث کی کتاب میں دکھاؤ کہ ایسے جھوٹ ہو، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ شیخ الحدیث نے جو تبلیغ نصاب لکھی، جس کا نام انہوں نے پتہ نہیں کون سا عمل رکھا، فضائل عمل، زندہ شیخ الحدیث کی کتاب تبدیل کر دی، خدا کا قہر ان پر آ گیا۔ اور حضرت کی کتاب فضائل صدقات، یہ 2 کتابیں تبلیغ کے لیے بخاری اور ترمذی کی حیثیت رکھتی، ان میں جو کچھ ہے سچ ہے اور حقیقت ہے۔ حضرت نے 50 سال بخاری مظاہر میں پڑھا کر پھر یہ لکھا ہے، اور بہترین لکھا ہے۔ مشکات سے زیادہ فوائد ان 2 کتابوں میں، کیونکہ یہ بس تو شرع کے ساتھ ہے۔ فرمایا مثال اس جنت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، تجری من تحت الانہار، چلے گی اس کے نیچے نہریں، اکلھا دائم، اس کے کھانے ہمیشہ ہوں گے یعنی پھل، وظلھا، اور چھاؤ بھی، ایک درخت کے چھاؤ میں ایک گھوڑا دوڑے گا، 100 سال دوڑے گا، چھاؤ ختم نہیں ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام پرہیزگاروں کا ہے، وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دے چکے ہم کتاب، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی آپ کو۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور گروہوں میں سے بعض وہ ہے جو مانتے نہیں اس کو۔ احزاب میں سے کہیں حزب الشیطان مراد تو نہیں کہ ماڑی والا، یہ قبر یہ آستانے اور وفات النبی، اب ہر روایت ادھوری اور ہر روایت میں اپنا قط و برید۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ شرک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، وإلیہ مآب، اور اسی کے ہاں واپس یہ آب یعوب مآب۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِيًّا، یوں اتارا ہم نے اس قرآن کو حکم عربی میں، 2 ٹوک فیصلہ،
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ اتباع کریں ان کے خواہشات کی، بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کو علم آیا، ما لك من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ بچانے والا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ جس نے دین پر بے دینی کو ترجیح دی، اللہ دنیا میں ہی اس کو ذلیل کر دے گا۔